آج ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو چہرہ دیکھنے لگتا ہے، یعنی وہی سمجھتا ہے شاید یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو بول رہا ہے اللہ کہاں ہے بتاؤ۔ تو بہت سارے لوگ اس سوال کے جواب میں یا تو حیران ہو جاتے ہیں کہ مانتا کہ نہیں اللہ کو، اللہ کہاں ہے پوچھ رہا ہے، یا وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ نہیں معلوم تیرے کو، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا عقیدہ آج یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کی قدرت کو ہر اعتبار سے پاورفل ماننا ہے، کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ کو ہی مانا جائے ہر جگہ ہے۔ حالانکہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو محدود کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ تفصیل سے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو جگہ میں محدود کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ کیا ہے، محدود ہے کہ لا محدود ہے؟ محدود۔ تو اللہ ہر جگہ ہے یعنی اللہ جگہ میں ہے، تو اللہ کو ہم نے کیا کیا؟ محدود کیا کہ لا محدود کیا؟ اللہ کو محدود کر دیا ہم نے۔ اور یہ ایسا جملہ ہے جو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ سلف نے کہا۔ اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ چاروں اماموں سے ملتا ہے۔ لا کے بتاؤ اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ کہیں نہیں، یہ کسی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کس جگہ ملے گا؟ جن کو علم کم ہے ان کی عقل میں اس کو جگہ ملے گی آپ کو۔ تو اللہ ہر جگہ ہے کیا؟ نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش سے بھی اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جگہ میں محدود نہیں مانتے ہیں۔ جب ساری جگہیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ زیادہ اچھا عقیدہ ہے کہ جگہ میں ماننا اچھا عقیدہ ہے۔ پھر جب جگہ نہیں تھی تو کہاں تھا؟ جگہ تو بعد میں آئی کہ پہلے سے ہے جگہ۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے تو یہ جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تو تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے، سب زمین سے سب سے اوپر ہے، وہ جگہ میں نہیں ہے، یہ عقیدہ اچھا ہے۔ یہ ماننا اچھا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ آپ سوچئے، دوسری بات، ہر جگہ میں ماننا یہ اللہ کی ذات میں عیب پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابانہ وغیرہ میں کہا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے اس سے پوچھو کیا مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا؟ ہر جگہ ہے بھائی، تو کیا مریم کے پیٹ میں جگہ نہیں ہے؟ کیا بت میں بھی اللہ ہے؟ مجبوراً اس کو کیا بولنا پڑے گا؟ ہاں، ایک بت بنا لے کوئی آدمی، کہ ہر جگہ ہے نا، تو اس جگہ میں ہے کیا بت میں؟ اور پھر بیت الخلاء میں، پھر ہر گندگی میں، آپ کیا کہیں گے؟ جب ہر جگہ بول رہا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن اتنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ عیب والا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہر جگہ مانا جائے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم ویسا نہیں مانتے جیسا آپ بتا رہے، ہم سب سے پاک مانتے ہیں۔ ہم بتاؤ صحابہ نے ایسا عقیدہ گھڑا کیا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک صاحب بولنے لگے یہ بولنا بدعت ہے کہ اللہ کہاں ہے، یہ سوالی بدعت ہے، اللہ کہاں ہے۔ کیوں؟ صحابہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے تھے اللہ کہاں ہے۔ ایک صاحب نے ان کو سوال بھیجا کہ ایسا ایسا فلاں صاحب نے کہا ہے کہ صحابہ یہ بولنا ہی بدعت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیوں صحابہ نہیں بولتے تھے؟ میں نے جواب میں کہا صحابہ کو اس سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کہاں ہے، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے اللہ کہاں ہے۔ سب کو معلوم تھا قرآن میں الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے بتایا اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا ایک سے اللہ کہاں ہے، تو اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے، کیونکہ کسی نے اس سوال کو بدعت کہا ہے؟ سلف میں سے آپ دیکھیے کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا، اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے۔ تو بہرحال اماموں کا کیا بولنا ہے اس بارے میں؟ 4 امام برحق ہم مان کے آئے ہیں پہلے، اب وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں،
تو پھر اب کچھ بولنا نہیں آگے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا ہے، ہمارے امام کا ایسا بولنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو منہ شیء۔ اللہ آسمان پر ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے بول رہے، اللہ آسمان پر ہے، لیکن وعلمہ فی کل مکان، اور اس کا علم ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے، وہ ساری جگہوں کا علم اس کو ہے۔ وعلمہ فی کل مکان لا یخلو منہ شیء، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم کے احاطے سے باہر ہو۔ امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام مالک کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کیا بولنا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی فقہ میں حنفی ہیں، عقیدے میں نہیں، عقیدے میں ماتریدی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اچانک عجیب لگتا کیا بول رہے، ہم ہمارے علماء سے پوچھ کے آتے، ذرا ٹھہرو۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فقہی اعتبار سے حنفی کہتے ہیں، وہ فقہ میں حنفی، مسئلے مسائل میں حنفی ہیں، عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، عقیدے میں ماتریدی ہیں، ابو منصور ماتریدی۔ تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ امام الذہبی کی کتاب ہے العلو، العلو اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 118 پر کہتے ہیں کہ ابو مطیع، جن کا نام الحکم ابن عبداللہ البلخی ہے، جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے، الفقہ الاکبر، کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، عمن یقول، کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ ہے، میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر، مجھ کو نہیں معلوم۔ فقال قد کفر لأن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشہ فوق سماواتہ۔ امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے کو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ کہ زمین پہ، اگر ایسا بولتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو ایسا جو آدمی کہتا ہے وہ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ فقلت انه يقول اقول على العرش استوى، پوچھنے والے نے پھر پوچھا، وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ولكن لا يدري العرش في السماء وفي الارض، لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر، ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ نہیں معلوم۔ تو قال اذا انکر انه في السماء فقد کفر، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ عرش آسمان میں نہیں ہے، اگر ایسا وہ کہتا ہے تب بھی اس نے کفر کیا۔ امام الذہبی نے اپنی کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہاں ہے پبلک؟ کیا عقیدہ ہے بتائیے؟ امام ابو حنیفہ بول رہے ایسا اللہ ہر جگہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں عرش آسمان پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ یہ کون مانے گا؟ دوسری رفع الیدین، نماز میں قرأت خلف الامام اور ایسے مسائل جو کہ اپنی جگہ اہم ہیں لیکن عقیدے سے تو اہم نہیں ہے نا، ان مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات ماننا اور بنیادی معاملات میں نہیں ماننا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہنا کہ ان کی ہر بات ماننی چاہیے، پھر یہ بات کدھر جائے گی؟ ہمارا یہ کہنا نہیں کہ ان کی ہر بات ماننا چاہیے، ہمارا یہ کہنا ہے ان کی ہر وہ بات مانیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور اس بات کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے جو کتاب و سنت سے ٹکرائے۔ تو اگر ہم ان کی کوئی بات نہیں مانتے تو کوئی ہم کو زبردستی منوا سکتا ہے؟ نہیں، بشرطے کہ ہمارے پاس اس کے بالمقابل دلیل موجود ہو۔ لیکن جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے اتنے بڑے امام تابعی تھے، ایسے تھے، صحابہ کا مسکن وہاں تھا، کوفہ میں یوں تھا، تو سب ٹھیک ہے، اب تو کیوں نہیں مانتا ان کی؟
تو ان کی سب مان رہا ہے کیا؟ نہیں مان رہا ہے. کیوں نہیں مانتا ہے؟ تو ایک طرف ایک اصول، دوسری طرف دوسرا اصول. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ خود اصول کون سا ہے؟ یہ آدمی کو خود سوچنا چاہیے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں.